اس پروگرام میں کئی بار پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، پاور سیکٹر یعنی پاکستانی معیشت کا اندھا کنواں قومی خزانے کو روزانہ 1.5 ارب روپے کا ٹیکہ لگاتا ہے۔ گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ 2400 ارب روپے سے زائد ہو چکے ہیں، لیکن اب بالآخر روشنی کی کرن پھوٹی ہے اس پورے معاملے میں، اور پاور سیکٹر میں گردشی قرضوں سے آزادی کی پہلی ابتدا ہونے والی ہے، اور ایک ٹھوس ابتدا ہو رہی ہے۔ یقیناً ایک بہت طویل اور بہت مشکل سفر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور ملٹری لیڈرشپ کی کوششوں سے آئی پی پیز کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتیں اب ٹھوس معاہدوں میں تبدیل ہونے والی ہیں۔ آئی پی پیز کو ادائیگی کے معاملات طے ہونے کو ہیں، جن پر آئی ایم ایف سے بھی منظوری لی گئی ہے، اور فروری کے بعد حکومتی بجلی گھروں سے ڈیل ہوگی، جبکہ حکومت سی پیک کی بجلی گھروں کے لیے بھی جو اس سلسلے میں کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کرے گی۔ یعنی کہ پاور سیکٹر کے مسائل سے جڑے مسائل، پاکستان کے گردشی قرضوں کو جس نے جنم دیا ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اور سرتوڑ کوششوں کے بعد ابتدائی کامیابی ملنی شروع ہوئی ہے۔ یہ روشنی کی کچھ کرنیں پھوٹی ہیں۔ آئی پی پیز کے مجموعی طور پہ 700 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حکومت نے ایم او یوز پر دستخط کرنے والے تقریباً 50 آئی پی پیز کو 450 ارب روپے جاری کرنے کی پیشکش کی ہے۔ حکومت ایک سال کے اندر آئی پی پیز کو 3 اقساط میں ادائیگی کرے گی، یہ میڈیا میں خبریں آئی ہیں، اور بجلی خریداری کے نظر ثانی معاہدوں پر دستخط کے وقت 1/3 رقم نقد اور دیگر اقساط پاکستان انویسٹمنٹ بورڈ پی آئی بی کی شکل میں دی جانے کی بھی تجویز ہے۔ 1 جنوری کو وزیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے ساتھ اجلاس میں آئی پی پیز کے وفود نے اس منصوبے کو قابل قبول قرار دیا تھا، اور میڈیا میں اس حوالے سے تفصیل سے خبریں آئی تھیں۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کی تجدید سے آئندہ برسوں میں حکومت کو 850 ارب روپے کی بچت کی توقع ہو سکتی ہے، اور اگر یہ پورا منصوبہ اسی انداز سے آگے بڑھے اور پھر پاکستان کا پورا پاور سیکٹر کا جو مسائل ہیں، جو اس میں انتہائی کرٹیکل ایشوز ہے، وہ ایڈریس ہونے لگے، وہ ریزالو ہونے لگے، تو اس سے اچھی پاکستان کے لیے کوئی خبر نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے پہ بات کرتے ہیں، ہمیں حکومتی موقف دیں گے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی رائے پیٹرولیم جناب ندیم بابر۔ بہت بہت شکریہ ندیم بابر صاحب۔ کئی بار اس پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوئی ہے ہمارے پاور سیکٹر کرائسس کے حوالے سے، ہمارے انرجی کے تمام مسائل کے حوالے سے، اور اس میں پھر سرکولر ڈیٹس کے حوالے سے بھی آپ سے مسلسل بات ہوتی رہی ہے، مگر کوئی ٹھوس ابتدا نہیں ہوئی، ماں سوائے اس کے کہ اب سے چند مہینے پہلے ایک ایم او یو سائن ہو گئے تھے جو کہ مختلف آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ، اور پھر یہ تھا کہ ان کے ایگریمنٹس اب ہو جائیں، لیکن وہ نہ ہوا، اور اب یہ بہرحال خبریں آئی ہیں کہ ایگریمنٹس کا کرنا ہے، ان کا فیصلہ بھی ہو رہا ہے، اور اس سلسلے میں ٹھوس ڈیولپمنٹ ہے۔ کتنے آپ ہوپ فل ہیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ اب یہ جو ایم یوز ہیں یہ ایک پراپر ورکیبل ایگریمنٹس میں ٹرن ہو جائیں گے اور وہ سامنے آ جائیں گے؟ بہت شکریہ کامران بھائی، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس وقت جو میٹنگیں چل رہی ہیں آئی پی پیز کی حکومتی اداروں سے، جس میں فائنانس اور پاور ڈویژن لیڈ لے رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور احسن طریقے سے چل رہی ہیں، اور اس پہ بہت اچھی پروگرس ہو رہی ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں میکسیمم یہ جو ایم او یو سائن ہوئے تھے یہ معاہدوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور جو بات آپ نے کی ادائیگیوں کے حوالے سے، فائنانس منسٹر نے جو ان سے میٹنگ کی، بالکل اس پہ بھی ان کی طرف سے کچھ گزارشات ہیں، لیکن ہم محسوس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ جو ڈرافٹ اگریمنٹس ہیں اور ادائیگی کے میکنزم کے تحت بھی یہ انشاءاللہ اب ٹھوس معاہدے ہمارے سامنے آ جائیں گے اسی ماہ انشاءاللہ۔ تو ندیم بابر صاحب، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ایک ایسا انسٹرومنٹ آپ نے دینا ہے جو کہ لیکوڈ ہو ان آئی پی پیز کو، یقیناً رقوم کی فراہمی اور جو پاکستان کی موجودہ اس وقت خزانے کی صورتحال ہے یہ مشکل عمل تھا، اور یہ ایک بہت ہی کرٹیکل نوٹ تھی جس کو آپ کو انٹائی کرنا تھا، اس کو کھولنا تھا، اس گٹھا کو، تو یہ معاملہ حل ہو گیا ہے؟ جی بالکل، اور میں اس میں فائنانس ڈویژن کو بہت ان کی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایک سٹرکچر بنایا جس کے تحت کچھ پی آئی بی بانڈز اور کچھ کیش دیا جائے گا، اور اسی طرح ان کمپنیوں نے آگے جو اپنے ایندھن دینے والے ادارے ہیں جیسے پی ایس او ہو گیا یا سوئی ناردرن ہو گئی، انہوں نے ان کو آگے پیمنٹس کرنی ہے، تو اس میکنزم کے تحت انشاءاللہ
سب کے لیے یہ پوزیشن آسان ہو جائے گی اور حکومت کو بھی اتنی زیادہ لیکوڈیٹی کہ ان کے تمام بقایا جات ادا کیے جا سکے، اتنی زیادہ لیکوڈیٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں جو کہ سسپینڈڈ ہے، لیکن ہم بہت ہی ریگولر کانٹیکٹ میں ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو آئی ایم ایف تو کانفیڈنس میں لیا گیا ہوگا، یقیناً وہ آن بورڈ ہوں گے اس معاملے میں۔ جی، لیکن میں پہلے تصحیح کرتا چلوں، ان کا پروگرام سسپینڈڈ نہیں ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے چونکہ ٹریول بھی مشکل تھی اور پھر اکانومی کے کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ دونوں سائیڈوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ان کا ریویو جو ہے وہ چند مہینے کے بعد ہوگا، سسپینڈڈ نہیں تھا۔ اب وہ اس معاملے میں ان کو بالکل کانفیڈنس میں لیا گیا، یہ ساری ڈسکشن فائنانس ڈویژن نے ان کے ساتھ کر لی ہے اور ان کی اس میں بلیسنگ شامل ہے۔ اور یہ فرمائیے گا کہ آفٹر آل ہم جب پورے جو ہمارے سیکٹر کے مسائل ہیں، یقیناً وہ بہت بڑے مسائل ہیں، تو یہ تو جن آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے ایم ای یوز ہوئے، اب وہ جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ آپ نے فرمایا اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر ایٹ بیسٹ جو ہے ان میں ہمارے ایگریمنٹس ہو جائیں گے، لیکن یہ مسئلے کی بہت ہی ابتدا ہے، مگر مختصر ابتدا ہے۔ اگلا قدم کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ آئی پی پیز ہے جو کہ بہت طویل مدتی پرانے آئی پی پیز تھے، لیکن جو ہمارے تازہ آئی پی پیز ہیں ان میں بھی تو بڑے سنگین مسائل ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ مسئلے کی زیادہ بڑی وجہ ہے۔ جی دیکھیں، اس میں اوور آل جو پاور سیکٹر میں ریفارمز کی ضرورت ہے اس میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تھا کہ جنریشن کی کاسٹ کو کم کیا جائے، اور اس میں یہ والے آئی پی پیز ہیں، پھر حکومت کے اپنے جنریٹرز ہیں جن میں کچھ آئی پی پیز ہیں اور کچھ پرانے حکومت کے اپنے پلانٹس ہیں، اور پھر اس کے علاوہ 2015 میں جو اگریمنٹ سائن کیے گئے۔ تو جو پرائیویٹ آئی پی پیز آپ سمجھ لیں اور جو حکومت کے اپنے آئی پی پیز ہیں، ان تمام کا معاملہ تو انشاءاللہ اگلے 30 دنوں کے اندر اندر مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو 2015 والے ہیں، حکومت کی توجہ اس طرف ہوگی، وہاں پہ ابھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم پر امید ہے کہ وہاں بھی انشاءاللہ ہمیں اچھی پروگریس ملے گی۔ تو یہ جنریشن کاسٹ کا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے ریفارمز کا، وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ریفارم ہے، اور پھر جو تیسرا حصہ ہے وہ کہ اوپن کمپیٹیٹو مارکیٹ بنا دی جائے جس کے تحت لوگ آپس میں خرید و فروخت کر سکیں اور ہر چیز کی ذمہ داری حکومت پہ نہ رہے۔ تو یہ ایک سیریز ہے، اور جیسے آپ نے کہا یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ابتدا ہوگی پہلے سٹیپ کی، اور یہ پھر سلسلہ تسلسل سے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ایک لمبا سفر ہے، اور اب حکومت کے پاس حکومت کا تقریباً آدھا وقت گزر گیا ہے، آدھا وقت رہ گیا ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ کیونکہ اس سے پہلے ہماری مسلسل اس موضوع پہ جب سے حکومت آئی ہے بات ہوتی رہی، اور ہمیں مختلف تاریخیں، مختلف مائل سٹونز جو ہے اکثر ہماری بات عمر ایوب صاحب سے بھی ہوتی رہی ہے، وہ ملتے رہے ہیں، لیکن اب آپ کے حکومت کو ادراک ہے اس بات کا کہ اب اس کے پاس کم وقت رہ گیا ہے، آدھا وقت اس کا گزر گیا ہے، تو اگلے جو مائل سٹونز ہیں یا جو روڈ میپ ہے وہ ہوگا اس قابل کہ جب ایٹ دی اینڈ آف دی ٹرم آپ کہہ سکیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہم نے حل کیا؟ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا سا دوسرے تناظر میں دیکھوں گا۔ اس حکومت کا ایک ہال مارک یہ ہے کہ صرف اپنے 5 سال کی ٹرم کے لیے ڈیسیژنز نہیں کرنا، لیکن ملک کے لیے جو چیز بہتر ہے وہ کرنا۔ لیکن یہ کہتے ہوئے میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن سائیڈ ہے اس پہ تو انشاءاللہ آپ کو اسی سال بہت پروگریس ملے گی، اور اتفاق کی بات ہے کہ آج ہی کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن نے 10 کی 10 ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا جو بھی میکنزم طے کرنا ہے، مینجمنٹ کانٹریکٹ، لیز آؤٹ، پرائیویٹائزیشن، ان 10 کی 10 کمپنیوں کو فیز 1 میں ڈال دیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت سیریس ہے کہ ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ اسی طرح جو کمپیٹیٹو مارکیٹ کا فریم ورک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند ہفتے پہلے نیپرا نے اس کو اپروو کر دیا ہے، اور وہ اگلے سال کے وسط میں اس نے بھی آپریشنل ہو جانا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا، حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ فیصلے کیے جائیں جن سے ملک کی لانگ ٹرم بہتری آئے سیکٹر میں۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو ان 5 سالوں کے بعد جا کے ان کا شاید زیادہ افیکٹ نظر آ رہا ہوگا،
لیکن یہ حکومت کی بالکل کلیئر انٹینٹ اور ڈیسیشن ہے کہ وہ فیصلے کرنے ہیں جو صرف ملک کے انٹرسٹ میں ہے. ضروری نہیں ہے کہ ان سب کا پھل اسی ٹرم میں نظر آئے. تو نذیر صاحب یہ ظاہر ہے کہ پورا سیکٹر پورا ریفارم ہو جائے اور پھر جو ہے وہ ہم 2023 میں کہہ دیں کہ مشن اکمپلشڈ، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن مثال کے طور پہ ایک بڑا اس کا حصہ ہے جو محور ہے اس کا، یہ ہمارے آئی پی پیز کے معاملے کچھ ابھی حل ہو رہے ہیں، کچھ آپ نے کہا کہ جیسے ہی حل ہوں گے اس کے بعد ہم نے آگے جانا ہے. یہ ان کا ریزولوشن جو ہمارے لیے ایک ڈویبل سچویشن بن جائے، ہمارے لیے ورکبل سچویشن بن جائے، وہ آپ فورسی کرتے ہیں اگلے سال 2 سال میں؟ جی انشاءاللہ. میں اسے کلیریفائی کر دوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمام معاملے حل نہیں ہوں گے 2023 تک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جنریشن سائیڈ پہ آئی پی پیز کے معاملات ہیں وہ تو انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں حل ہو جائیں گے. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن سائیڈ پہ توجہ ہوگی، لیکن وہاں پہ کام رکے گا نہیں. اس کے بعد اوپن کمپیریٹیو مارکیٹ لانے کا جو معاملہ ہے وہ اگلے سال کے آخر میں آ بھی جائے تو اس کے تحت جو ٹریڈنگ ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھے گی، تو وہ آگے چل سکتی ہے. لیکن یہ جو 2 میجر معاملات ہیں، جنریشن سائیڈ کو اور ڈسٹریبیوشن سائیڈ کو ڈیل کرنے کا، یہ انشاءاللہ آپ اگلے سال سے 1.5 سال کے اندر ان پہ بہت خاطر خواہ پروگرس دیکھیں گے. یقیناً. ندیم احمد صاحب، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہمیں آپ سے بات کرنی ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے. سندھ میں خاص طور پہ گیس شارٹیجز، جس کی وجہ سے جو انڈسٹریز ہیں ان کے کیپٹیو پاور کو بند کرنے کے نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، اور یقیناً ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے انڈسٹریز کی. اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آئیں گے.